جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم جی، محمد افضل بات کر رہا ہوں میں چنوں سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو نے بی بی سی کو جو شاید انہوں نے انٹرویو دیا ہے، وہ میں نے بی بی سی کی ویب سائٹ پہ وہ دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ اس میں ہمارا میڈیا جو ہے وہ صرف ایک بیان کی حد تک جو انہوں نے نام لیے ہیں نواز شریف صاحب نے، کہ اس حد تک انہوں نے کہا مجھے دھچکا لگا ہے، اسی حد تک ہی پاکستانی میڈیا اس کے اوپر بحث کر رہا ہے ابھی تک۔ لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے باقی باتیں کی ہیں اس انٹرویو میں، جو مریم نواز کے اپنا شوہر جو ہیں کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے اوپر جو معاملات تھے، اس کے کیا وہ اس انٹرویو کا حصہ نہیں تھے؟ ان پہ بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ اور کیوں وہ انکوائری رپورٹ جو 10 دنوں میں کہا گیا تھا کہ وہ پیش کی جائے گی، وہ کیوں نہیں ابھی تک شو ہوئی؟ نہ کسی بھی، نہ سندھ کو گورنمنٹ کی طرف سے، نہ آرمی چیف کی طرف سے۔ تو یہ کیا سارے معاملات چل رہے ہیں؟ جی بالکل، بلال بھٹو صاحب کا جو انٹرویو ہوا اس کو سلیکٹو انداز سے اخبارات کی زینت بنایا گیا، اور یہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں بہت ہو رہا ہے کہ آپ خاص زاویے سے ایک انٹرویو کو اٹھائیں اور پھر تمام کے تمام انٹرویو کی وہی تشریح کریں۔ اخبارات میں ہیڈ لائنز لگوائی جاتی ہیں، اگر وہ انٹرویو جو ہے رات دیر گئے تک جاری ہوا اور ٹی وی چینلز میں بحث کی بنیاد نہیں بنا تو اخبارات میں ہیڈ لائن لگوائی جاتی ہیں، پھر اس روز ہونے والے پروگرامز جو ہیں انہی ہیڈ لائنز کے حوالے سے کروائے جاتے ہیں۔ تو ایک ری انفورسمنٹس آف ون ڈائمینشنل پروپیگنڈا جو ہے، یعنی ایک ہی زاویے والا پروپیگنڈا، اس کو بار بار جو ہے دہرا کر ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہی ہوا۔ کوئی بھی متن جو ہے وہ سیاق و سباق کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ جو میں نے انٹرویو کو دیکھا اور سمجھا، یقیناً انہوں نے بات کی اپنی پارٹی کی پالیسی کے حوالے سے، لیکن وہ سیاق و سباق سے بالکل ہٹ کر اس کی ہیڈ لائنز بنائی گئی۔ تو انہوں نے دوسری باتیں بھی کی، لیکن بعد میں میرے خیال میں کلیریفیکیشنز بھی آئیں اس کے اوپر، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آئیں۔ اور اب جو مریم نواز اور بلال بھٹو کی اکیلے میں ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پارٹی کے ان کے ڈیلیگیشنز آپس میں ملے، تو اس میں مجھے بتایا گیا کہ کافی سارے جو ایشوز ہیں وہ کلیریفائی ہو گئے۔ ویسے بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں، یہ واٹس ایپ پہ ہو یا سگنل پہ ہو یا دوسرے ان کے پاس وہ مرہون منت نہیں ہے کہ جب وہ میٹنگ کریں گے سامنے بیٹھیں گے تو تبھی ان کے معاملات طے ہوں گے۔ وہ براہ راست رابطے میں ہیں، منٹ ٹو منٹ کنورسیشن کے بھی دروازے، ڈیجیٹل دروازے جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے پر کھولے ہوئے ہیں۔ تو کسی کے لیے کوئی خبر جو ہے پی ڈی ایم کے اندر آج کل صیغہ راز نہیں ہے۔ کوئی اندر خانے کوئی ایسی ڈیل کر کے دوسرے کو حیران نہیں کر سکتا، کیونکہ سب کچھ جو ہے کمیونیکیشن کے جو چینلز ہیں بڑے اچھے طریقے سے کھولے ہوئے ہیں۔ تو میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کیا گیا، اور مریم نواز کیپٹن صفدر کی گرفتاری پر جو ایشوز تھے اور اس پر بات کیوں نہیں کی جا رہی، اس پہ ویسے پیپلز پارٹی کا ہٹ کے، ذرا آپ کے انٹرویو سے ہٹ کے میں بتا رہا ہوں، پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ ظاہر ہے نون سے مختلف ہے۔ ابھی آئی جی کے اغوا کے اوپر جو پریس ریلیز جاری کی گئی، اس کو جس جلدی سے بلال بھٹو نے ایکسیپٹ کر لیا، اور جس طرح نواز شریف نے ریجیکٹ کا لفظ استعمال کر دیا، اور اس کے باوجود دونوں جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم پر کھڑی ہیں، تو میں پہلے تجزیوں میں جو بات کر رہا ہوں اس کو دہراتا جاتا ہوں یہاں پر، کہ جو سیاسی الائنس ہے وہ سارے مال کا سودا نہیں ہے، وہ اسی مال کا سودا ہے یا بارٹر ٹریڈ ہے جس کے اوپر اتفاق رائے ہو، اور باقی آپ اپنا مال جو ہے وہ آپ بیچتے رہیں، دوسرے اویلیبل ہیں، آپ کے اپنے حلقہ ہے، سیاسی حلقہ ہے جس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے، آپ کے اپنے پارٹی کے مسائل ہیں، سیاسی لیڈران کے مسائل ہیں، اس کو آپ حل کرتے رہیں، لیکن جس مال پر سودا ہو گیا اس مال کے اوپر پھر آپ نے ڈنڈی نہیں مارنی۔ یہ اس طریقے سے پی ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت کام کر رہا ہے۔ جی السلام علیکم سر، میں نے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کیا تھا کہ آپ نیشنل ریکنسیلیشن کے بجائے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے، لیکن آپ نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا میرا سوال ان امپورٹنٹ ہے، یا بالکل ہی کوئی یوٹوپین آئیڈیا ہے یہ، یا آپ کا کوئی باعث ہے کرپشن کے اکاؤنٹیبلٹی کے اگینسٹ؟ نہیں، آپ کا سوال بڑا اہم ہے، اور میرا کوئی تعصب نہیں ہے احتساب کے حوالے سے۔ میرا کیوں تعصب ہوگا؟ تو میں تو پاکستان کے اندر ٹیکس پیئر ہوں نا۔ تو اگر میرے پیسے جا رہے ہیں مبینہ کرپشن کے اندر جس کا احتساب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سب سے زیادہ تکلیف تو مجھے ہونی چاہیے نا۔ اور میں تو ریاست سے، اب میں سمراج میں ذاتی طور پر نہیں ہوں، میرے جیسے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ تو ریاست سے کچھ نہیں مانگتے ہیں،
وہ تو ریاست سے کوئی پلاٹ نہیں مانگتے ہیں، ریاست سے اپنے دودھ کے لیے سبسڈی نہیں مانگتے ہیں، وہ ریاست سے گاڑی، پیٹرول، کھانا، بچوں کی تعلیم، ریوارڈ نہیں مانگتے ہیں ریاست سے، وہ ریاست سے کچھ نہیں لیتے ہیں، اور ریاست کے اندر رہنے کے جو فوائد ہیں وہ بھی حاصل نہیں کر پاتے. نہ تعلیم مفت ان کے بچوں کو ملتی ہے، نہ صحت مفت ان کے بچوں کو ملتی ہے، نہ ٹرانسپورٹ مفت ان کے بچوں کو ملتی ہے، انصاف کے لیے خود کام کرنا پڑتا ہے، جنریٹر گھر کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، گارڈ گھر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. تو ریاست تو کچھ بھی نہیں دیتی، پھر بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں نا. تو ہم جیسے لوگوں کو کیا اعتراض ہوگا اس احتساب پر جس کے ذریعے ہمارے ہی مبینہ طور پر لوٹے ہوئے پیسے، مبینہ طور پر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی احتساب ہے اس کے دائرہ کار کے اندر، ویسے تو جہاں پر کرپشن ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے، تو ہم کیوں اس کے اوپر اعتراض کریں؟ اس احتساب کے اوپر اعتراض ہے جس کو استعمال کیا گیا ہے سیاسی پھندے کے طور پر، اور اس احتساب کی میں بالکل حمایت نہیں کروں گا. اور آپ اس احتساب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو ٹاپ کے اوپر آتا ہے اس کو دوسروں کے اندر کیڑے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ نیچے والے جو ہیں جن کے اندر وہ کیڑے ڈال رہا ہوتا ہے یا نکال رہا ہوتا ہے جن میں سے، وہ جب جوائن کر لیتے ہیں اس کو تو وہ بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. یہ کس قسم کی دو نمبری ہے احتساب کے نام کے اوپر؟ تو آپ جب کہتے ہیں احتساب کی حمایت کیوں نہیں کرتے، تو آپ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ دو نمبری ہو رہی ہے، میں اس کی حمایت کیوں نہیں کرتا. تو میں دو نمبری کی حمایت بالکل نہیں کروں گا. اس احتساب کی جو اکراس دا بورڈ ہو، جو نہیں ہو سکتا پاکستان کے اندر. احتساب کرنے والے جو ہیں ان کے ہاتھ جو ہیں their hands are in the till، یعنی خود انہوں نے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے جو وسائل ہیں اس کے اوپر قبضہ جمایا ہوا ہے. تو اور ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بزنس کمیونٹی جو ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، جو بلینئرز ہیں ڈالر ٹرمز کے اندر، جنہوں نے پاکستان کے وسائل اور لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوائے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے آٹا، چینی، امپورٹ، لینڈ، اب تو اتنا بڑا سکینڈل آ رہا ہے اس کا، یہ جو گھر بنوانے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ تو اس احتساب جو پاکستان میں نہیں ہو سکتا اس کا میں حمایتی ہوں. جس احتساب کے اوپر آپ بات کرتے ہیں وہ دو نمبری ہے، اس کا میں حمایتی نہیں ہو سکتا. السلام علیکم طلعت بھائی. میں نے دیکھا کہ ایک خط جو ہے وہ سرینا عیسیٰ جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم ہیں، انہوں نے پاکستان کے صدر کو ایک لیٹر لکھا ہے. سب جانتے ہیں کہ وہ اس کا جواب تو دیں گے نہیں، کیونکہ اس کے لیے جگرا چاہیے، اور چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ جواب دیں. اور یہ بات تو خود سرینا صاحبہ کو بھی معلوم ہوگی کہ اس کا جواب نہیں آئے گا. لیکن کیوں ایسا خط لکھا گیا؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو خطرات ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا یا ان کی فیملی میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا، تو یہ بیسیکلی ایک وارننگ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم جو ہے وہ FATF اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ رپورٹ کریں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تھینک یو. جی، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. یہ جو خط ہے اور اس کے جو مندرجات ہیں، اس کے اندر جو زاویے واضح انداز سے بیان کیے گئے ہیں، وہ ایک شہری کی ایکسٹریم فرسٹریشن کا بھی اظہار ہے. وہ ان پہلوؤں کا بھی اظہار ہے جو میڈیا کے اندر بحث کی زینت نہیں بنتے، اور ریکارڈ پر لے آئی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں، وہ تمام کا تمام فریم ورک جس کے اندر وہ کام کریں گے اگر ان کو انصاف نہیں ملا. اور صدر پاکستان کا اپنا جو کردار ہے ریفرنس کو بھیجنے کے حوالے سے، وہ اتنا متنازع ہو چکا ہے کہ کوئی بھی شخص صدر مملکت سے ذرا بہتر اگر وہ اپنے لیے معیار متعین کرتا، عہدے پر فائز رہنے کا ذاتی معیار کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ عہدہ چھوڑ دیتا. وہ کہتا کہ مجھ پر اتنے الزام لگے ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس ریفرنس کے اندر قانون کو وائلیٹ کیا ہے. بعض جج صاحبان تو وزیر اعظم کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، لیکن میں میجورٹی کی تھرسٹ کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے اس عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں، لیکن الوی صاحب سے ہم اس معیار کی بالکل توقع نہیں رکھ سکتے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم صاحبہ جو ہیں، وہ بھی جب الوی صاحب کو خط لکھ رہی ہوں گی تو ان کو پتہ ہوگا کہ صدر مملکت جو ہے انہوں نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرنی. انہوں نے صدر مملکت سے کارروائی کروانے کے لیے یہ خط نہیں لکھا. انہوں نے یہ بتایا ہے، انہوں نے صرف ریکارڈ کی درستگی کی ہے، ریکارڈ پر وہ چیزیں لائی ہیں اور ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ انہوں نے پروڈیوس کر دیا ہے تاکہ
سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. اب وہ ضرورت کب سامنے آئے گی یہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن یہ بہت ہی اہم خط ہے. جگرا چاہیے اس کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں چوری چکاری کے اندر نہیں جاؤں گا، اس کے اندر قانونی کارروائی ضروری ہے، لیکن اگر آپ واقعتاً آپ کا دامن صاف نہیں ہے تو آپ ایسی چیزیں نہیں لکھ سکتے. السلام علیکم طلعت بھائی، میرا ایک سوال ہے کہ کیا ہم جو اگلے الیکشن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو دور کیا جائے اور انسٹیٹیوشن کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ایک دور رکھا جائے، اچھا اگر اس کو ہم دور رکھتے ہیں تو یہاں پہ ایسی کوئی قوت نہیں ہے جس کو ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا لے، جیسے کہ پولیس ہے. تو یہاں پہ ہمارے سندھ میں ایسے بھی ہے کہ قبائلی وڈیرے ہیں، ان کا ایک پریشر ہوتا ہے، انہوں نے جابس دی ہوتی ہیں ان کو، پھر وہ چیزیں، یہ چیزیں کیسے ختم ہوگی اس معاشرے میں؟ یہ چیزیں کب تک یہ برقرار رہیں گی؟ کیا آئندہ نسل تک یہ جاری رہیں گی یا کچھ چینجز آئیں گی؟ اسٹیبلش کا جو رخ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں اس کی کوئی رٹ کمزور نہ ہو جائے. وہ اپنی رٹ مضبوط کرنا چاہ رہی ہے، رٹ کمزور نہیں کرنا چاہ رہی. رٹ کمزور ہونے کی وجہ سے کیا ہمیں نقصانات ہو سکتے ہیں کہ کیا آگے بھی چل کے کوئی پاکستان کے الیکشن میں کوئی ایسی نقصانات ہو جائیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو میں ایک مشرف کے دور میں ایک اسٹرانگ ابھر کے سامنے آئی تھی، کہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ فوج تھوڑا سا دور ہٹ کے ہم پولیٹیکل پارٹیز پہ اتنا ریلائی کر لیں کہ وہ ہمیں مضبوط رکھیں؟ دیکھیں، ایک آپ نے پریکٹیکل سائڈ کا ذکر کیا ہے. میں آپ کے سوال سے جو عملیت ہے شفاف انتخابات کروانے کی، اس کے اوپر میں اس کو میں ابھارنا چاہوں گا آپ کے سوال میں، اور آپ نے بالکل درست بات کی. لہٰذا آپ کو بائی ڈیفالٹ جو ہے فوج کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے. ڈپلائمنٹس ہوتی ہیں، آپ کو لا اینڈ آرڈر کے زاویے سے، دہشت گردی کے زاویے سے ڈپلائمنٹس کرنی ہوتی ہیں. تو آپ اس رول میں ایڈمنسٹریٹو رول جو فوج کا سپروائزڈ رول ہے، جو آرمی چیف سپروائز نہیں کر رہا، جب آپ نے وفاقی حکومت کے لیے ان کی سروسز ان کے ڈسپوزل پر رکھ دیں، تو پھر آپ کو پھر کمانڈ جو ہے وہ سویلینز کے ہاتھ میں، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا انٹرم سیٹ اپ ہونا چاہیے جس کے پاس یہ صلاحیت ہو اور جو اتنا با کردار اور با اعتماد ہو کہ وہ یہ کام کر سکے، وہ سپروائز کرے اس قسم کی ایڈمنسٹریٹو ڈپلائمنٹ کو. باقی جو الیکٹرل پروسیس کو چلانے اور کام کرنے کا عمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے فوج کی. اس کے اندر الیکشن کمیشن، جس کو ساری دنیا فنڈ کرنے کو تیار ہے، جتنے فنڈز جو ہیں وہ جمہوریت کے پروسیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو حاصل ہو سکتے ہیں، اتنے فنڈز پاکستان میں کسی اور ادارے کو نہیں مل سکتے جمہوری انداز سے. اور دنیا کے تمام ممالک بہترین الیکٹرل پریکٹسز جو ہیں اس کے زمرے میں الیکشن کمیشن کی مدد کرنے کو تیار ہے. تو الیکشن کمیشن کے پاس جو کور عملہ ہے انتخابات کروانے کا، وہ ایسا عملہ رکھا جا سکتا ہے جو باقاعدہ ٹرینڈ ہو اور جس کی باقاعدہ انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو سکے، احتساب بھی ہو سکے ان کا، وہ رکھ سکتا ہے. پھر سپورٹ سسٹم جو ہے وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں. مزید اس کے اندر شفافیت لا سکتے ہیں، کیمراز لگا سکتے ہیں، ایکسیس لوگوں کو دے سکتے ہیں. ہزاروں چیزیں ہیں جو الیکشنز کو بہتر کروانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے الیکشنز کے ذریعے نتائج حاصل کرنے ہوتے ہیں، نتائج آنے نہیں دینے، ہم نے نتائج حاصل کرنے ہیں، لہٰذا اس نظام کی کمزوری سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اصل میں معاملہ سسٹم کا نہیں ہے، اصل میں معاملہ نیت کا ہے. کیا واقعتاً نیت شفاف ہے شفاف انتخاب کرانے کی؟ اگر شفاف نہیں ہے تو شفاف ترین انتخابات کے جو انتظامات ہیں اور جو اہتمام ہے اس کے اندر سے بھی آپ ڈنڈی مار لیں گے اور ووٹ چوری کر لیں گے. تو اصل میں تو معاملہ نیت کا ہے. نیت چونکہ نہیں ہے اور آپ اس نظام کو مینوپولیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور انتخابات ایک مینوپولیشن کا بہت بڑا موقع آپ کو فراہم کرتا ہے، لہٰذا یہ اس طرح ہی چلتا رہے گا. بالکل سیاسی جماعتوں کو یہ ایک کلیکٹیولی انیشیٹو لینا چاہیے. مجھے حیرانی ہے کہ بزنس مین کے اوپر بھی جب کوئی بہت بڑا مسئلہ پڑتا ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ سیاست اپنی جگہ پر، ہمارا جو کور دھندا ہے یعنی بزنس جو ہے، کاروبار جو ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے، تو بھائی اکٹھے ہو جائیں. پولیس والوں کے اوپر، سندھ پولیس کا آپ نے دیکھا، جب ان کے اوپر اجتماعی طور پر ایک اسالٹ ہوا تو ان کی کمانڈ جو ہے اکٹھی ہو گئی. سیاستدانوں کا دھندا خراب ہوتا ہے انتخابات جب گندے ہوتے ہیں، لیکن ان میں فی الحال دانش کی
وہ مقدار ہم نے نہیں دیکھی جس مقدار کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ ہاں بہت ہو گیا، اب انہوں نے نظام کو درست کرنا ہے، جس سے بظاہر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔